نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا عليك مرة أخرى پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 37 تا 40۔ دراصل سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر انعامات، عنایات، احسانات کا سلسلہ ہے، تذکرہ ہے کہ کوہ طور پر ہم کلامی کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالی نے نبوت و رسالت پر سرفراز فرمایا، عصا اور ید بیضاء عطا کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو 5 دعائیں تھی وہ دعائیں بھی قبول کی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى میں فرمایا کہ ہم اس سے قبل بھی کئی دفعہ آپ پر احسان کر چکے ہیں۔ منّا یمنّو کا معنی ہے احسان۔ اور اذ اوحینا الی امیک، جب الہام کی الی امیک تیرے ماں کو، ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، ان اقذفیہ فی التابوت کہ ڈال دے اس کو ایک صندوق میں، فاقذفیہ فی الیم اور پھر ڈال دے اس کو دریا میں، فلیلقہ الیم بالساحل پھر اسے پھینک دے گا دریا، بالساحل کنارے پر، یأخذہ عدو لی کہ پکڑ لے گا اس کو میرا دشمن، وعدو لہ اور اس کا دشمن، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور میں نے ڈال دی تجھ میں اپنی طرف سے محبت، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اور تاکہ تو پر پرورش پائے میرے آنکھوں کے سامنے، اذ تمشی اختک جب جا رہی تھی تیرے بہن، فتقول تو آپ کہنے لگے، هل ادلکم کیا میں رہنمائی کروں، دلالت کروں، بتلاؤں تمہیں، علی من یکفلہ کہ کون اس کا کفالت کا ذمہ اٹھائے گا، فرجعناک الی امیک پھر لوٹا دیا ہم نے تجھ کو، الی امیک تیری ماں کی طرف، کی تقر عینہا تاکہ ٹھنڈے ہو اس کے آنکھیں، ولا تحزن اور وہ غم نہ کرے۔ آیات مذکورہ میں تو ایک فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اس سے پہلے بغیر اپیل، بغیر درخواست کے ہم آپ پر احسان کر چکے ہیں جب آپ بالکل چھوٹا بچہ تھے۔ اذ اوحینا الی امیک ما یوحا جب ہم نے الہام کی تیرے ماں کو، اوحینا بمعنی الہمنا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہی نبی کو ہوتی ہے، غیر نبی کو الہام ہوتی ہے۔ یا اوحینا سے مراد وحی لغوی ہے، اور وحی لغوی کا معنی یہ ہے کہ ایسا کلام جو صرف مخاطب کو معلوم ہو، کوئی فرد، کوئی شخص یا کسی اور اس پر مطلع نہ ہو۔ بہرحال وہی سے مراد الہام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ کو ہوئی تھی، اور علامہ آلوسی نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ کا نام یوحانز لکھا ہے، اور الاتقان فی علوم القرآن میں لحیانہ بنت یسمد لکھا ہے، اور بعض اہل علم نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا نام بارخہ، اور بعض مفسرین نے بازخ لکھا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو جو وحی یا الہام کی گئی تھی وہ یہ تھے کہ ان اقذف فی التابوت فاقذفہ فی الیم، وہ یہ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، اور ظاہر متبادر دریا سے مراد دریائے نیل ہے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ بعض اہل علم مفسرین کا قول ہے کہ امر بمعنی خبر ہے،
اب ظاہر ہے کہ دریا چونکہ بظاہر بے حس ہے، بے شعور ہے، اور دریا کو حکم دینے کا مفہوم و سمجھ سے بالاتر ہے، لہذا محققین مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ امر اپنے ظاہری معنی پر ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا کی جتنی مخلوقات ہے وہ سب مخلوقات، دریا ہے، شجر ہے، حجر ہے، انسان ہے، حیوان ہے، وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور اللہ کا حکم کائنات کے ذرہ ذرہ پر، ہر مخلوق پر، ہر مصنوع پر چلتا ہے۔ خاک و باد و آب و آتش بندہ ان، بامن تو مرد باحق زندہ ان، یأخذہ عدو لی و عدو اللہ، یہ لے گا اس صندوق کو یا موسیٰ علیہ السلام کو، میرا دشمن اور ان کا دشمن، اور دشمن بھی فرعون جیسا جابر ظالم۔ فرعون اللہ کا دشمن تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، انجام کے اعتبار سے بالآخر موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، اور فی نفسہ اس وقت بھی فرعون دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن یہ تو سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ فرعون کے خاطر اس کو برداشت کیا، گوارا کیا، ورنہ فرعون کو جب شبہ ہوا وہ تو ایک ظالم سفاک درندہ تھا، اس نے تو حکم دیا تھا کہ قتل کرو اس کو۔ حضرت آسیہ کے ذریعے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ حکم ختم ہوا تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تمہارے چہرے کے اوپر اپنی طرف سے محبت کا ایک اثر ڈال دیا ہے۔ اس جگہ محبت مصدر بمعنی محبوبیت ہے، معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت اور رحمت آپ کے وجود میں، آپ کے محبوبیت کے شان میں جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ جو بھی آپ کو دیکھے گا پیار سے دیکھے گا، محبت کرے گا آپ سے۔ قذافی تفسیر مظہری عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و حضرت اکرمہ۔ وَلِتُثْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي، اس جگہ لفظ سند سے مراد بہترین اور عمدہ تربیت ہے۔ عَلَىٰ عَيْنِي اے عَلَىٰ حِفْظِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہترین تربیت براہ راست اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی حفاظت میں ہوگی۔ اس لیے مصر کے سب سے بڑے دنیاوی ہستی بادشاہ فرعون کے ہاتھوں، فرعون کے گھر ہی میں یہ سارے تربیت ہوئی، اور جبکہ فرعون کو پتہ نہیں تھا کہ میں اپنے دشمن کو پال رہا ہوں، اور پالنے سے بالکل بے خبر تھا، غافل تھا۔ اس تمشی اختوں کا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس تابوت کی تعاقب کر رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ بہن کو اپنی بھائی کا فکر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بہن کا نام مریم بنت عمران تھی، جو تابوت کے ساتھ چل رہی تھی کہ بھائی کا کیا حال ہے، کہاں تک پہنچا، اور جب فرعون کے گھر پہنچا تو سارے دائیا جو دودھ پلانے والی ہوتی ہے وہ حاضر کر دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے دودھ پینا قبول نہیں کیا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے، اللہ تعالیٰ نے تمام دودھ پلانے والیوں کے دودھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا۔ پھر تمہاری بہن مریم بنت عمران اجنبی بر کر کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت بتلا دوں جو اس بچے کی کفالت کرے، پرورش کرے، اور پھر اس وقت تمہاری بہن مریم بنت عمران وہ اس کے بعد بھی قبول ہوئی۔ تمہاری بہن نے آپ کے والدہ محترمہ کو حاضر کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دودھ قبول کیا۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پر اس تدبیر سے اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو تمہاری ماں کی طرف لٹا دیا، تاکہ تیرے دیدار سے تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، تیرے فراق سے ان کو جو غم ملے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک لخت جگر دل کے ٹکڑے کو صندوق میں ڈال کر سپرد دریا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن اب ان کے آنکھ ٹھنڈے ہو گئی، اور اپنے بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ وَلَا تَحْزَن، اور وہ یہ کہ وہ غم بھی نہ کرے۔ بقیہ واقعہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔